جاوید حفیظ صاحب، ایران کے اس معاملے کو اندرونی طور پہ ہم معاشی بحران کہیں، بیرونی بحران کہیں، یا پھر اسے کسی اور نقطۂ نظر سے دیکھا جانا چاہیے؟ جی السلام علیکم اور شکریہ مجھے دعوت دینے کا۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ تو یہ بحران جو ہے یہ معاشی ہے، کیونکہ اس کے محرکات جو ہیں وہ کرنسی کی ویلیو میں ایک دم گراوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ سب سے پہلے تاجر باہر نکلے، بیکاز جب کرنسی ایک دم روزانہ گرنے لگے تو تجارت جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بحران جو ہے وہ پھیلتا گیا ہے، کئی شہروں تک گیا ہے۔ بیرونی اگر آپ کو یاد ہو تو جب پچھلے سال 12 دن کی لڑائی تھی اسرائیل اور ایران کے درمیان، تو اسرائیل نے امریکہ کو کافی کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایران میں رجیم چینج کی جائے، یعنی حکومت کو بدل دیا جائے، لیکن امریکہ نے اس وقت ایران کی نہیں سنی تھی، کیونکہ اسرائیل کی نہیں سنی تھی، کیونکہ ایران جیسے بڑے ملک میں رجیم چینج جو ہے وہ آسان بھی نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا تک جائیں گے، لہٰذا اس منصوبے کو ترک کر دیا گیا۔ لیکن اسرائیل کی اب بھی خواہش یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے ایران میں اس کو چینج کر کے کسی اور کو لایا جائے، اور غالباً سابق شاہ ایران کے جو صاحبزادے ہیں وہ اس کے امیدوار بھی ہیں۔ تو اس طرح سے ہے، لیکن اس طرح کے جو یعنی مظاہرات اور اس قسم کے جو کرائسس ہیں وہ ایران پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔ آپ نے خود ہی انٹرو میں کہا کہ 2022 میں خواتین کے لباس کے اوپر ہوئے تھے، اور اسی سال آپ کو یاد ہوگا کہ پیٹرول کی پرائسز کے اوپر بھی ہوئے تھے۔ تو ایرانین حکومت بھی جانتی ہے کہ ان کے اوپر کس طرح سے قابو کرنا ہے، قابو پانا ہے، اور میرے خیال میں خاصا جو بیان ایرانی صدر کا ہے مسعود پزشکیان کا، وہ یہی ہے کہ ہماری اپنی غلطیوں سے اکانومی جو ہے وہ خراب ہوئی ہے، اور ہم اس کو اچھا سر، اگر دیکھا جائے اس وقت ایک ڈالر جو ہے وہ قریباً کوئی 46,000 ایرانین ریال کے برابر ہے۔ اب اتنی ڈیپریسیشن ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ ملاقات ہوتی ہے بنجامن نیتن یاہو کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور اس میں باتیں کی جاتی ہیں کہ پھر سے یورینیم کی افزودگی ہو رہی ہے، ایران پھر سے اس طرف کو بڑھ رہا ہے، اور وہاں پہ ایران کو ایک انتباہ جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ منظرنامہ سامنے آتا ہے۔ کیا آپ اسے کو انسیڈنس سمجھتے ہیں کہ ایک وقت میں ملک کے اندر معاشی بحران پہ احتجاج ہو رہا ہو، اور دوسری طرف بیرونی طاقتیں اسی ملک کو عدم استحکام کرنے کی باتیں کر رہی ہوں؟ جی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ربط تو ہوتا ہے، بیرونی طاقتوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا، جیسے کہ میں نے کہا کہ ایرانین پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ اس میں ہماری کوتاہیاں بھی ہیں۔ تو ہر چیز کو جو ہے نا وہ میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ ہر چیز کو نظریہ سازش سے دیکھا جائے، کہ کوئی ایران بہت بڑا ملک ہے، کوئی کھلونا تو نہیں ہے کہ باہر سے اس کی چابی جو ہے وہ مروڑ دی جائے اور وہاں چیزیں ہو جائیں۔ تو ایران کی اکانومی کے مسائل جو ہیں وہ تو کئی اشروں سے چل رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجوہات جو ہیں وہ سینکشنز ہیں، اور سینکشنز کی وجہ سے اکانومی کے بہت مسائل ہیں۔ سینکشنز کی وجہ سے بیرونی دنیا سے تجارت نہیں ہو سکتی، امپورٹس بہت ساری نہیں ہو سکتی، اور اسی کی وجہ سے پیٹرول جو ہے اس کی ایکسپورٹ جو ہے اس کے اوپر بھی یعنی ایک سیلنگ ہے۔ تو یہ مسائل جو ہیں وہ بڑی دیر سے چلتے آ رہے ہیں، اور اب ایک دم جو ہیں وہ بڑے ہیں، ایک دم بڑے ہیں، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ بھی وہی ہیں کہ غالباً خطے کے ماحول کی وجہ سے، اور جو جنگیں لڑی ہیں پچھلے سال میں ایران نے، اس میں ڈیفنس ایکسپینڈیچر بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ تو یہ اندرونی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جس اچھا جاوید صاحب، ایک چیز بتائیے کہ ماضی کے اندر اور بائیلیٹرل ان کی جو ٹریڈ تھی وہ کھلے عام نہ صحیح، پس پردہ ہی صحیح، وہ بھارت کے ساتھ بھی چلتی رہی، چائنا کے ساتھ بھی چلتی رہی، دیگر کچھ اور ممالک کے ساتھ بھی چلتی رہی۔ اب اس کے اندر کیا بدلاؤ آیا ہے کہ وہ بوجھ معاشی طور پہ زیادہ پڑ رہا ہے ایران کے اوپر؟ جی بھارت
भारत के ऊपर तो उसको एग्जाम्पशन दी गई थी कि वो ईरान से जो है वो तेल दरामद कर सकता है। तो उससे ईरान को काफी सहारा था, क्योंकि भारत जो है, इंडिया जो है, वो बहुत बड़ा बायर था ईरानियन ऑयल का। तो वो फैसिलिटी जो है वो गालबन कुछ अर्सा पहले विड्रॉ कर ली गई है अमेरिका की तरफ से। तो और जो सैंक्शंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, जो पिछले साल यानी जो माहौल हुआ है, इजराइल के साथ जंग हुई है, उसके बाद से सैंक्शंस जो है वो ज्यादा जो है वो कर दी गई हैं, और उससे ईरानियन इकोनॉमी जो है उसका खासा जो है वो नुकसान हुआ है, और उसको उसकी रिकवरी जो है वो भी खासी मुश्किल हो गई है। और इसी वजह से आम ईरानियन जो है उसकी माशी मुश्किलात जो हैं वो खासी बढ़ गई। अच्छा चले, कुली तौर पे जावेद साहब ये अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन इस अंदरूनी मामले को इजराइल की तरफ से एआई पे मबनी तस्वीर से एक नैरेटिव बनाने की जो कोशिश की जा रही है, तो क्या मुस्तकबिल में ये जो अंदरूनी मामला है इसको बुनियाद बना के बैरूनी ताकतें कुछ कर सकती? देखिए, इजराइल की तो बहुत ख्वाहिश है कि कुछ इंटरफेरेंस की जाए, या ये है कि कुछ ऐसे अंदरूनी ताकतों को खड़ा किया जाए जो मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट दें। लेकिन फिलहाल ईरान में अपोजिशन जो है वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, ना ही कोई ऐसे नाम सामने आए हैं जो अपोजिशन को लीड कर रहे हों और जिनकी कोई पॉपुलैरिटी हो ईरान में। तो उन चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल में इसराइल के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। आप रकबे के लिहाज से देखें कि ईरान जो है वो पाकिस्तान से बड़ा है, और उसकी एक तारीख है जो हज़ारों सालों पे है। एक तमद्दुन है, सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी वर्ल्ड एम्पायर रही है। तो ईरान में ऑल्दो इस चीज़ का भी मैं इकरार करता हूँ कि जो इसराइल ने वहाँ पे अचीवमेंट्स की थ्रू इट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो पिछले साल बड़ी इंप्रेसिव थी इसराइल की अचीवमेंट्स। तो अब ईरानी जो है वो भी ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में ईरान के अंदर से आके इन चीज़ों को सैबोटाज करना अब इतना आसान नहीं होगा। ठीक, ईरान के अंदर से इन चीज़ों को सबूताज करना इतना आसान नहीं हो सकता। ईरान की अपनी एक तारीख है, लेकिन मामलात जो हैं वो दगरगूं सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। अब उसके नताइज क्या रहते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया जावेद हफीज़ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने